بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ فن ترجمہ نگاری کے حوالے سے ہمارا اگلا لیکچر ہے ترجمے کی ضرورت۔ انسانی تاریخ میں جب بھی دو مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے افراد میں میل جول اور رابطے کا آغاز ہوا تو اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ برصغیر پاک و ہند میں بھی آغاز ہی سے ترجمے کے نمونے ملتے ہیں۔ صوفیاء کرام نے اپنی آمد کے بعد 8ویں صدی عیسوی کے آغاز میں جب یہاں کی مقامی آبادی سے اپنے تہذیبی، ثقافتی اور مذہبی رابطے کا آغاز کیا تو انہیں مقامی بولیوں، فراقتوں اور زبانوں سے آشنائی کی مختلف صورتیں پیدا کرنا پڑیں۔ عام طور پر دنیا بھر میں ترجمہ 4 وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے، یعنی کہ 4 ایسی بڑی ضرورتیں ہیں جس کے تحت ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اور میرا یہ جو لیکچر ہے یہ میں نے خلیق انجم اور ڈاکٹر احمد مرزا کی جو فن ترجمہ نگاری کے حوالے سے کتابیں ہیں اس سے تیار کیا ہے۔ پہلی ضرورت، مذہبی تقاضے۔ مذہبی تقاضوں کے سبب پیغام الہی کی نشر و اشاعت کی صورت میں ہمارے ہاں سیرام پور کے عیسائی مشنریوں اور شاہ عبد القادر دونوں کا ترجمہ کے بارے میں مقصد اور نقطہ نظر یکساں تھا۔ وہ ایک عام آدمی تک خدا کا کلام اور پیغام خود ان کی زبان میں پہنچانا چاہتے تھے۔ ترجمے کی ایسی ضرورت جو اس ضمن میں نظر آتی ہے خالصتاً مذہبی تقاضوں سے پیدا ہوتی ہے اور پیغام الہی کی نشر و اشاعت کا ذمہ لیتی ہے۔ نمبر 2، قومی سطح پر ترقی یافتہ اقوام کے علوم و فنون و ادبیات سے واقفیت حاصل کرنے کی خاطر۔ مولوی عبدالحق لکھتے ہیں، جس طرح یونان کا اثر روما اور دیگر اقوام یورپ پر پڑا، اسی طرح عرب نے عجم کو اور عجم نے عرب کو اپنا فیض پہنچایا۔ جس طرح اسلام نے یورپ کی تاریکی اور جہالت کو مٹا کر علم کی روشنی پہنچائی، اسی طرح ہم بھی بہت سی باتوں میں مغرب کے محتاج ہیں۔ یہ قانون عالم ہے جو یوں ہی جاری و رہا اور جاری رہے گا، دیے سے دیا جلتا رہے گا۔ جب کسی قوم کی نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے اور وہ آگے قدم بڑھانے کی سعی کرتی ہے تو ادبیات کے میدان میں پہلی منزل ترجمہ ہوتی ہے۔ نمبر 3، گھٹن کے خلاف تازہ ہوا کی جستجو۔ بقول ڈاکٹر سہیل احمد خان، پابندیوں کے زمانے میں ایسے افسانوں اور ایسی نظموں کے تراجم زیادہ ہونے لگتے ہیں جن میں پابندیوں کے خلاف باغیانہ لہجہ یا جبر کا احساس نمایاں ہو۔ ایسی صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے ادیبوں کی یہ روحانی ضرورت بن گئی ہے، یہاں وہ شعوری طور پر تہذیبی اور سماجی صورتحال کے پس منظر میں ایک خاص نوع کی تخلیقات سے دلچسپی رکھنے پر مجبور ہیں۔ وہ باتیں جنہیں وہ خود بیان نہیں کر سکتے انہیں ترجموں کی زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ اس طرح کے تراجم خود ان ادیبوں کے گرد کھڑے جبریت کے حصار کو کس حد تک توڑتے ہیں اور قاری بھی صورتحال کے بعض کوائف کو ان میں پہچان کر ایک حد تک ان کے ذریعے جبر و احتساب کی فضا سے نکل آتا ہے۔ اس لحاظ سے ان تراجم کا جواز اصل تخلیقات کے بعض موضوعات میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اردو میں نمبر 4، اردو میں ترجمے کی ضرورت بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ جب انگریزی سرکاری تعلیمی زبان رہی، آزادی کے بعد اردو زبان کو اپنی حیثیت منوانے کے لیے اور بالخصوص اپنی زبان ہی کا سہارا لے کر
ترقی کی منازل طے کرنا تھیں، اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ سرکاری، تعلیمی اور ادبی امور کے لیے دنیا بھر کی زبانوں سے اردو میں تراجم کیے جائیں، تاکہ ایک تو اردو کے علمی اور ادبی سرمایہ میں اضافہ ہو سکے، دوسرے دفتری، عدالتی اور سرکاری کاموں کو جلد سے جلد اردو میں انجام دیا جا سکے۔ اچھا جی، یہاں پہ تراجم کی جو ضرورت ہے، ان کی 4 جو بنیادی ضروریات ہیں اس کی بات کی گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ لیکچر بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔